أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمین۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 2 صفحہ 4 میں آج ہم اشارہ اے پڑھیں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ QC 2 میں ہم نے مصحف سے پڑھنا شروع کیا اور اس میں ہم نے پہلے پارے کے 5 صفحات پڑھنے تھے اور مڈ کوئز سے تک ہم نے 3 صفحات کمپلیٹ کر لیے، جس میں ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد ہدایت کا مضمون اور متقین کافرین منافقین کو جب ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی تو انہوں نے کیسے رسپانس کیا، پھر اس کے بعد دعوت القرآن ہم نے پڑھا۔ اب ہم صفحہ 4 اور 5 پڑھیں گے انشاءاللہ فائنل کو اس سے پہلے، اور ہم نے ہر صفحے کو 4 اشارات میں تقسیم کیا تھا، پوائنٹرز بھی ہم جن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا صفحہ ہمارا جو ہے ہم نے دائیں ہاتھ کا کیا، اس میں ہم نے یہ پہلا صفحہ تھا، پھر یہ تیسرا اور چوتھا تھا، دوسرا اور تیسرا تھا، اور یہ چوتھا اور پانچواں ہمارا رہ گیا، یہاں تک ہم نے کر لیا۔ تو اشارات سے پوائنٹر سے بہت فائدہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مضمون کیسا ہے۔ تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم پہلے 3 صفحات کے اشارات دہرا لیتے ہیں۔ جی انیلا شہباز آپ دہرائیے پہلے صفحے کے اشارات۔ جی، اللہ کی تعریف، شاباش، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ شاباش، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ ویری گڈ۔ جی سسٹر عائشہ جاوید آپ صفحہ نمبر 2 کے ہمیں اشارے ریوائز کروا دیجیے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ شارٹ اشارے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ ایکسیلنٹ۔ صفحہ نمبر 3 کے بھی کروا دیجیے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ ایکسیلنٹ۔ تو یہ ہم نے قرآن کا چیلنج تھا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر نہیں سمجھتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے تو اس کی جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اور ظاہر ہے وہ نہیں بنا سکتے تھے، ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے اور نہ بنا سکتے ہیں۔ یہ ہم نے اب اس کے ساتھ نیکسٹ جب ہم اشارے دیکھیں گے ہم اس کا تعلق اس کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو آج چوتھا صفحہ ہے اور اس میں پھر اسی طرح سے چونکہ ہمارے 4 اشارے بنتے ہیں، اس میں بھی یہ اب ہماری یہ والی انگلی یہ آ گئی، ٹھیک ہے۔ پہلا اشارہ ہے وعید و بشارت، دوسرا ہے مچھر کی مثال، تیسرا گمراہ کون، اور چوتھا کفر کیسے۔ تو آج ہم وعید و بشارت جو کہ چوتھے صفحے کا اشارہ اے ہے، ہم نے آج وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی خدیجہ آپ ریوائز کروائیں، ہمیں بتائیں گے چوتھے صفحے کے اشارات۔ وعید و بشارت، شاباش، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کفر کیسے۔ کیسے۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ شاباش، وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ تو اس سے پھر ہم اگر شارٹ اشارے پتہ چلتے ہیں تو ہمیں اس سے پورے بھی ہمیں یاد رہ جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے وعید و بشارت جو کہ صفحہ 4 کا پہلا پوائنٹر یا پہلا اشارہ ہے، تو الحمدللہ اب ہم اس کا تعارف لے لیتے ہیں اس اشارے کا۔ وعید و بشارت دیکھیں، ہم نے پچھلی آیتوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں جو شک کرنے والے ہیں اللہ نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ وہ قرآن کی طرح کی کوئی ایک صورت لے آئیں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کو قبول نہ کرنے والوں کو ان کو اس طرح سے دھمکی دے رہا ہے، یعنی ان کے لیے وعید ہے، اور جنہوں نے اسے قبول کیا ہے انہیں خوشخبری ہے کہ وہ ان کو جنت ملے گی۔ تو یہ آج کا پچھلے سے اس طرح سے تعلق ہے، وعید و بشارت۔ تو اس میں 2 آیات ہیں جو آج ہم پڑھیں گے، آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہے گا؟ ہاتھ کھڑا کیجیے۔ میں کروں؟ جی کیجیے۔ اعوذ باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خالدون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ العظیم. جزاک اللہ سسٹر. تو سسٹر سے ہم نے الحمدللہ تلاوت سن لی. اب اس کے اسباق ہم دیکھ لیتے ہیں. دوبارہ بھی ہم اخیر میں ان کو دیکھیں گے کہ ان سے ہمیں کیا اسباق آتی ہیں. وعید، وعید کا مطلب ہے انکار کرنے والوں کے لیے آگ کی دھمکی، اور بشارت کا مطلب ہے خوشخبری، یعنی ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، بشارت ہے. جنت میں پھر اللہ نے بتایا کہ نعمتیں ہیں، نہریں ہیں، پھل ہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، خالدون، کہ وہ ہمیشہ رہنے والے. آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کتنا آسان ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہر ایک میں تین یا تین سے کم نئے الفاظ ہوں گے. دو ہیں، پھر تین تین، ایک تین تین، تو آن دا ہول جو ہے وہ تین سے ہم ٹوٹل اگر دیکھیں تو کم ہی نئے الفاظ بنتے ہیں، اور ان کی بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے. ٹھیک ہے، اتنی سمجھ ہمیں آ جاتی ہے. تو ہم اسی چیز کو دیکھتے ہوئے، اور ہمیں کتنے ٹکڑے اس کے ہم کر سکتے ہیں، تو ہم مل کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں فا ان کے کوئی ٹکڑے کریں گے ہم. دو فا اور ان. ٹھیک ہے. تین. اب یہ ہم نے پڑھا تھا نہ نہیں والے الفاظ میں لم اور لن. تو لم کا جی تو ڈڈ ناٹ، یہ پاسٹ میں لے جاتا ہے. یہ دونوں جو ہے نا، لم اور نن، یہ فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں. تو فعل مضارع کا جو نون ہوتا ہے نا یہاں پہ تفعلون، اس کو غائب کر دیتے ہیں، اور اس کے معنی لم جو ہے اس کے ماضی میں لے جاتا ہے، اور لن جو ہے وہ فیوچر میں لے جاتا ہے، مستقبل میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم سیکھ چکے ہیں. ابھی ہم ڈیٹیل اس کی دیکھیں گے. یہ فتقو، یہ ہے فا اتقو. یہ فعل ہم نے ابھی نہیں پڑھا کہ اسی 3 میں پڑھیں گے، لیکن اتقو فعل امر ہے. فا اتقو، تو اس کے بھی 2 ٹکڑے ہم کر لیں گے. النار کا سب کو پتا ہے، آگ. مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ یہ مونس ہے. ویری مؤنث ہے. اور دیکھیں نار چونکہ مؤنث تھی تو اللہ تی، اللہ جی کی بجائے جی اللہ تی آیا ہے، یہ مؤنث جی کے لیے آتا ہے اللہ. ٹھیک ہے. وقودو ہا بھی دیکھیں آیا، ہاں جی ہے مؤنث کی وجہ سے نار کی، مونس کی نشانی ہے. ایندھن اس کا. ٹھیک ہے. ناس کا ہمیں پتہ ہے. والحجارہ، حجر اسود سے ہم دیکھیں گے اس کی یہ جمع ہے. او عدت للکافرین، اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا. للکافرین کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ دو. لی دو اور اور کافرین. کافرین. کافرین، لی اور الکافرین. شاباش. واؤ ہم. اور بشر الذین، اور خوشخبری دے دے ان دنوں کو جو ایمان لائے. آمنو، جو ایمان لائے. عملو اور صالحات، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور عمل کیے نیک. انا، کہ بے شک. ہم 2 ٹکڑے کریں گے. اور ہم ان کے لیے جناتن، باغات ہیں. تجری، یہ ہیا تجری ہے، کیونکہ من تخت، جن کے نیچے، تختہ ہوتا ہے نیچے، فوقہ ہوتا ہے اوپر. فوقہ تحت، فوقہ تحت، اسے ہم یاد رکھتے ہیں. انہار، یہ بھی چونکہ مؤنث ہیں اس لیے تجری، یہ ہیا تجری ہے یہاں. ٹھیک ہے. کلما، کوئی ٹکڑا نہیں کرتے، جب بھی، جب کبھی. کلما. ٹھیک ہے. روزے کو، روزے کو ایسا ہم نے کوئی لفظ نہیں پڑھا. رازا کا تو اس کی جمع ہم کہتے ہیں رازا کو، تو یہ مجہول ہے. یہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے مجہول فعل. یہ روزے کو جو ہے مجہول ہے، بس اتنا فی الحال یاد رکھیں. من ہا، 2 ٹکڑے، من اور ہا. من سے ثمرتن، ثمر، پھل. ٹھیک ہے. رزقن، یعنی
ان کو یعنی کھانے کے لیے پھال دیتے ہیں. کالو، کالا سے کی جمع پھر کالو. ہاضا، ہاضا کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، ہمیں پتہ ہے قریب کا. ٹھیک ہے. الذی رزقنا، اب یہ پھر دیکھیں پیش کے ساتھ آیا نا، تو یہ بھی فعل مجہول ہے. ابھی ہم ڈیٹیلز ان کی دیکھیں گے. من حرف جر ہمیں پتہ ہے، قبلو کا بھی ہمیں پتہ ہے پہلے. پہلے. ٹھیک ہے. وا، یہاں پہ وہ وا کا مطلب حالانکہ کے معنی میں آئے گا، اور کے علاوہ یہ حالانکہ ہم دیکھیں گے. وہ تو، وہ دیے گئے، بھی دو ٹکڑے، بھی حرف ہی. جر پر ہی. متشابہہ، متشابہ اس سے ملتے جلتے ہاں، یہ پھر مونس آیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پھل کی بات کر رہے ہیں نا، ثمرات ان کے، دیکھیں گلتا کے ساتھ ہاں، یہاں بھی، یہاں بڑی مونس کے اس والے ان آیات میں یہاں آیا ہاں اس کے ساتھ ہے. واو اور لہم کے پھر دو ٹکڑے، لا اور ہم. فی ہا کے بھی دو ٹکڑے، فی اور ہا. جنت کی بھی بات ہے تو وہ بھی مونس ہے. فی ہا، اس میں ازواج مطہرات، پاکیزہ بیویاں. وا اور ہم فی ہا، پھر فی اور ہا دو ٹکڑے کریں گے. خالدون، یہ جمع ہے اسم فائل کی، ہمیشہ رہنے والی. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیا کیسے کیسے لفظ ہے. یہ صرف ہم اپنا ایک سیلف انالیسس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم پہچان سکیں. تو الحمدللہ کافی الفاظ کی ہمیں سمجھ آتی ہے. باقی ڈیٹیلز ہم اس کی انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں. تلاوت ہم نے سن لیا. اب ہم اس کا جو ہے ترجمہ اور پھر لفظی ترجمہ اور فکری ترجمہ کریں گے. فا ان، دو ٹکڑے ہم نے کیے. پس اگر، ان ہمیں پتہ ہے نا انشاءاللہ سے ہم نے یاد کیا ہوا ہے. فا پس یا تو. ٹھیک ہے. لم تفعلوا، تم نہ کر سکو. یہ اس کا تفعلونا تھا، لم کی وجہ سے اس کا نون غائب ہو گیا اور اس کے معنی ماضی میں چلے گئے، ڈیڈ ناٹ کے. تم نہ کر سکو. ولن تفعلوا، اب یہ فیوچر میں چلا جائے گا، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے. ڈیڈ ناٹ اور ول ناٹ ہم نے یاد کیا تھا، QC1 میں یاد کیا تھا نا. اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، یعنی کیا نہ کر سکو گے؟ جو صورت کہا تھا کہ ایک بنا کے لے آؤ پچھلے اشارے. ٹھیک ہے. فا تو، اتقو ڈرو، کس سے؟ النار، آگ سے. اللہ تی، جو، وقودہا، وقودو ایندھن، ہا اس کا، کیا ہوگا؟ الناس والحجارہ، انسان اور پتھر. دوزخ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وہ عدت، جو تیار کی گئی ہے. دیکھو یہاں بھی چونکہ نار مونس ہے نا، تو یہ مونس کا صیغہ آیا. وہ عدت للکافرین، کافروں کے لیے. یہ ہمیں پتہ ہے لی کا مطلب لیے ہوتا ہے. یہ ہم نے اس کا لفظی ترجمہ رننگ دیکھ لیا. اب ہم اس کا دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں نا یہاں سے، یہ تو ابھی آپ کوئی اتنی ڈیٹیلز نہیں پوچھیں گے. اب فَاتَّقُوا، فا علیحدہ ہوگا اور اتقو، اتقو ڈرو. یہ آپ نے پڑھا نہیں ہے، فعل آگے پڑھ لیں گے، لیکن آپ نے بس سمپل یاد رکھیں. فا علیحدہ ہے اور اتقو، دیکھو الف کو لال کر دیا. تو ڈرو کس سے؟ النار، آگ سے. فَاتَّقُوا، دو دفعہ دہرائیے. فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو آگ سے. فَاتَّقُوا، اتقوا النَّارَ، تو ڈرو آگ سے. ٹھیک ہے. ڈرو، یہ امر کا جمع کا صیغہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللاتی، جو، وقود ایندھن. ہاں اس کا نار مونس ہے تو اس لیے ہاں آیا اور اللاتی آیا. ٹھیک ہے. ہم نے پہلے یہ دیکھ لی تھی چیزیں الحمدللہ. حجر اسود سے ہمیں پتا ہے کہ حجر کا مطلب ہے پتھر، تو یہ اس کی جمع ہے حجارہ. دیکھیے 1400 سال سے جب چیلنج اللہ تعالیٰ نے اس وقت دیا تھا، تو کہ ایک صورت ہی کوئی بنا کے لیا ہو اس جیسی، لیکن اب تک کوئی بھی قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا اور نہ کبھی دے سکے گا. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا، وہی نازل ہونا شروع کی، اس زمانے میں جو عرب کے لوگ تھے نا، وہ عربی لغت کی فصاحت بلاغت کے بڑے ماہر تھے، اور اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہیں جنگیں تک کی، مگر قرآن کے مقابلے میں ایک کوئی صورت بھی نہیں لا سکے. اگر وہ
کر سکتے تو اسی وقت کر لیتے تو انہیں اتنی مشکلات سے بھی گزرنا نہ پڑتا، لیکن قیامت تک نہیں کر سکیں گے کیونکہ اللہ کا کلام ہے تو وہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ اس کو بنا سکے۔ اب ایندھن کہتے ہیں انسان اور پتھر ہوں گے۔ دیکھیں آگ جو ہے وہ لکڑی وغیرہ سے جلائی جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ جو ہے اس کا انسان ایندھن ہوگا، استغفار، اور اس کا جسم کا ذرہ ذرہ جل اٹھے گا اور جس سے تکلیف بہت کئی گنا زیادہ ہو جائے۔ پھر وہاں پتھر بھی ایندھن ہوں گے، اور یہاں پہ جن پتھروں کا ذکر ہے شاید اس سے مراد بت ہیں۔ اب بتوں کو دیکھ کے پھر ان کو اور تکلیف ہوگی کہ دیکھو ان جھوٹے بتوں کی عبادت کی وجہ سے ہم اس آگ میں آج جل رہے ہیں، اللہ عالم۔ تو یہ جو پتھروں کا ذکر ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ بت ہو۔ پلیز یہ اپنا مائک بند کر لیں، اس سے نا شور آ رہا ہے۔ شکریہ۔ اب علیم آپ کی باری، کوئی آپ میں سے اس کو ریوائز کرا دے کوئکلی۔ نائلہ ناز آپ کروائیں گے؟ کوئی کرا دے، نیلا شہباز آپ کروا دیں ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِن لَم، پس اگر لم تفعلو تم نہ کر سکو، ولن اور ہرگز نہیں، تفعلو تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی، تو ڈرو آگ سے، الَّتِی جو وقودها ایندھن ہوگا اس کا، الناس لوگ، والحجارتی اور پتھر، اعدت وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ ہم نے سیکھا، باقی لوگوں کو بھی سکھائیے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ آیت کمپلیٹ کر لی۔ اب ہم دوسری آیت لے لیتے ہیں۔ اگلی آیت تلاوت ہم سن چکے ہیں، ہم اس کا رننگ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وا اور بشر الذین، آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، انا کہ لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار ان کے نیچے سے نہر، کلما جب کبھی، رزقوا وہ دیے جائیں گے، ان منہا ان باغات میں، من ثمرے ثمراتن کوئی پھل، رزقن کھانے کے لیے، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ پھر آگے آتا ہے، وہ کہیں گے کہ ایسا تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، لیکن ہر دفعہ اس کا ذائقہ فرق ہوگا، وہ دیکھنے میں ایک جیسا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں۔ اردو میں بھی ہم بشارت، بشرا بات کرتے ہیں نا، خوشخبری، تو اسی طرح سے یہاں بھی بشیر الذین کہ خوشخبری دیں ان لوگوں کو، تو ہم اس سے ریلیٹ کر کے یاد رکھ سکتے ہیں کہ بشیر کا مطلب کیا ہے؟ بشارت، خوشخبری۔ بشرا، بشرا بھی جو ہے خوشخبری دینے والی، تو یہ اس سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ ان کو خوشخبری دے دیں، تو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور کس چیز کی اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں؟ جنت کی۔ باغات۔ عاملو ہمیں پتہ ہے، عاملہ سے عاملو جمع ہے، صالحات بھی ہم پڑھ چکے ہیں، نیک، انا کے ہمیں پتہ ہے، ان اور انا دونوں کا مطلب کی ہے۔ تجریحیہ، تجریحیہ تجری کیوں ہے؟ بہتی ہیں اس کے نیچے انہار، یہ بھی مؤنث ہے، جنات بھی مؤنث ہے، اس میں بہت سارے ہمارے پاس مؤنث کے صیغے آتے ہیں۔ کلما کوئی ٹکڑا نہیں کریں گے، یاد رکھیے گا، جب کبھی، یہ پہلے ہم نے پڑھا تھا فاخراجا بہی من الثمرات، وہ جو 3 میں تھا، جب اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا کہ زمین میں انہیں پانی برسایا اور اس سے پھر ہم نے پھل نکالے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم پہلے بھی ثمرات کا پڑھ چکے ہیں، اور یہاں بھی جو ہے ثمراتین کی واحد آ گیا، اور یہ اس کی جمع آ جاتی ہے، جمع سالم، رزقن کھانے کے لیے۔ تو وہ کیا کہیں گے جب ان کو دیتے ہیں؟ تو کہیں گے کالو، تو وہ کہیں گے حاذا الذی، اتنا، یہ وہی ہے جو ہم دیے گئے تھے۔ یہ بھی اب دیکھیں شروع میں پیش کے ساتھ آ رہا ہے نا، یہ بھی مجہول ہے، مجہول ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ جیسے پیسو وائس کہتے ہیں نا، یہ پیسو وائس ہے۔ من قبلو، جس کا ہمیں سمجھ آتی ہے اس سے پہلے، وہاں کا مطلب ہے یہاں حالانکہ، وہاں یہاں حالانکہ معنی میں آ رہا ہے، وہاں حالانکہ اتوبہ ہی انہیں دیا کیا تھا، متشابہہ اس سے، ہاں ہاں مؤنث سے، اس سے ملتا جلتا، کیونکہ ثمر
پھل کی بات کریں اور وہ مؤنث ہوتا ہے، عربی میں مؤنث ہوتے ہیں پھل. حالانکہ یہاں یہ یاد ہم رکھیں، واو کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ انہیں دیا گیا تھا ملتا جلتا. اردو میں بھی کہتے ہیں یہ مشابہ ہے، اسے متشابہ ہے، تو ہم اس سے یاد رکھ سکتے ہیں. ہاں اس لیے آ رہا ہے کہ یہ ثمر جو ہے یہ مؤنث ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے فیہا، اس میں، کس میں؟ جنت میں. ہاں جنت بھی مؤنث ہے نا، اس لیے ہاں آ گیا. یاد ہے نا ہم ہو اور پھر اس کے ساتھ ہاں، ہوا کے ساتھ ہیا، تو یہ ہم نے سارے سیکھ لیے تھے اسی ون میں. ازواج متحرات، پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وا، اور ہم وہ، فیہا، اس میں یعنی جنت میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ایمان لائے ہیں لوگ، اور جنہیں نیک عمل کیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خوشخبری بشارت دے رہا ہے کہ ان کو جنت میں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کی ساری نعمتیں، ہم اس کی شرح بھی دیکھتے ہیں تو وہ اس میں بتایا. رزقنا ہم نے یاد رکھنا ہے یہ پیسو وائس ہے، رزق بھی پیسو وائس. ٹھیک ہو گیا. ازواج مطہرات، زوج کی جمع ازواج، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. ازواج بیویاں، مطہرات پاکیزہ، مطہرات پاکیزہ، ازواج بیویاں تو پاکیزہ بیویاں. یہاں پہ نیا لگ رہا ہے لیکن ہمیں ان کی الحمدللہ کی سمجھ آتی. ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز شرح دیکھتے ہیں. دیکھیں خوشخبری ان کے لیے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اور یہ دونوں ہی بہت اہم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا اکرام کرے گا جو نیک لوگ ہیں، اور انہیں عزت عطا کرے گا. مختلف قسم کی نہریں ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی رہیں گی، اور ان کے لیے باغات ہوں گی. اور جنت میں بہت ساری ملنے والی نعمتیں ہوں گی، الگ الگ قسم کے پھل ہوں گے. دیکھنے میں ایک جیسے لگیں گے، ایسے ہمیں پہلے بھی دیے گئے تھے، لیکن وہ ڈیفرنٹ ہی ہوگا. جب وہ کھائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہر کھانے کے وقت ان کو سرپرائز دے گا. جب بھی ان کو کوئی پھل دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، جبکہ وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا، لیکن ہر وقت اس کا مزہ مختلف ہوتا جائے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور جنت میں پاکیزہ بیویاں عطا کی جائیں گی جو جسمانی طور پر بھی پاک صاف ہوں گی اور اخلاقی طور پر بھی پاکیزہ ہوں گی. وہ تو ہر چیز پاکیزہ ہوگی. اور لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیش خوشی خوشی رہیں گے. خالدون، ہمیشہ رہنے والے. ابھی ہم ان کی 6 چابیاں کریں گے نا تو پھر ہمیں اور پکا ہو جائے گا. اب سوچیں، جب ہم نے ترجمہ دیکھا تو یہ دنیا جو ہے یہ ادنا ہے، یہاں کا ہمارا سٹے عارضی ہے، بہت چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے. تو کتنی بیوقوفی ہوگی کہ ہم دنیا کی اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اور آخرت کی ہمیشہ کی خوشی کو کھو دیں. تو یعنی جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کو سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ نہیں، ہمیں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا، ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے کہ ہماری آخرت جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ٹھیک ہے. دنیا ادنا ہے اور آخرت اعلیٰ ہے. اور پھر اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ جنت اور اس کی نعمتیں اور ہمیشہ کے لیے زندگی ہوگی، وہ ہمیشہ کی زندگی. تو ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، اور اپنے آپ کو کہ جو ہمیشہ کی نعمتیں ہیں ان کو خود سے دور نہ کریں. اور ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہی دے. اب بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے، جب ہم نے 3C پڑھا تھا تو اس میں یہ تھا نا، اعبدوا ربکم، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو. توحید کا بیان تھا، ایک عنوان ہے. اس پہ بھی کئی دفعہ نا MCQ آ جاتے ہیں آپ. پھر جہاں قرآن کا چیلنج آیا تھا تو یہ قرآن کی دعوت میں تھا نا، تو رسالت آ جاتی ہے. کیا نزلنا علی عبدنا، کہ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ. تو رسالت کی بات آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ. اللہ تعالیٰ اتنے مطلب پیار سے کہ اب اپنے بندے پہ نازل کیا. اور اب ان آیات میں کیا بات ہو رہی ہے؟ آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ آخرت میں یا چوائس ہے، یا جہنم کی نار کی یا جنات کے باغات کی. ٹھیک ہے. تو
تو یہ تین امپورٹنٹ جو ہیں، اس کے اور پچھلے دو جو اشارے تھے ہمارا 3C اور 3D، ٹھیک ہے، ان میں تھے 3C میں توحید کا عنوان ہے، اور جو ہے 3D میں رسالت کا ہے، اور اس میں آخرت کا. اس پہ کئی دفعہ نا MCQ آ جاتا ہے. تو یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے، ان کو پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگوں نے مجھ کو اس بھی دے دیا، پاس بھی کر لیا. تو ابھی کوئی اس کو ریوائز کرانا چاہے گا؟ جی نائلہ ناز کروائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا، اور آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، انا لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، کلما، جب کبھی، رزقوا منہا، اور وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے، منہا من ثمراتی رزقا، کوئی پھل کھانے کے لیے. جزاک اللہ سسٹر. یہ دیکھیں، روزے کو وہ دیے جائیں گے، یہ پیسیو وائس آ گئی، ٹھیک ہے. رضا کا رضا کو ہونا چاہیے نا. یہ فوئلا ہم آپ کو بتائیں گے، فعلا کی جگہ فوئلا ہو جاتا ہے، پہلے پہ پیش آ جاتی ہے، دوسرے پہ زیر آ جاتی ہے، تو یہ پھر مجہول بن جاتا ہے، پیسیو وائس بن جاتی ہے. اس کی ڈیٹیلز ہم بعد میں پڑھیں گے، آپ سے ڈیٹیل نہیں، لیکن آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ یہ یہاں پہ پیسیو وائس ہے. تھینک یو سسٹر. یہ بھی ہم نے کر لیا تھا، ہم آگے چلتے ہیں. اب ہم نے کیا دوبارہ سے ریوائز کرنا ہے، اس کا ترجمہ کون ہمیں ریوائز کرا دے گا دونوں آیات کا؟ جی ہاتھ کھڑا کریں، یا کوئی آپ انمیوٹ کر کے کرا دے. آیت نمبر 24 کا ترجمہ رننگ. جی سسٹر طاہرہ کروائیں گی. جی سسٹر کروائیے، ترجمہ ریوائز کرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بس اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو آگ سے جو ایندھن ہوگا اس کا انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اگلی آیت کا بھی ترجمہ کروائیے. اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، کہ ان کے واسطے ایسے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، جب کبھی وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے، تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے، حالانکہ انہیں دیا گیا اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جزاک اللہ سسٹر. ٹھیک ہے، کیونکہ شکل میں ایک جیسے ہوں گے لیکن ٹیسٹ ہر دفعہ ذائقہ جو ہے نا وہ فرق ہوگا. ہاں جی. تو الحمدللہ ہم نے دیکھا. اب ہم اس کے اسباق دوبارہ کون اسباق دہرائے گا؟ جی سسٹر جی نائلہ، آپ ریوائز کرا دیجیے اسباق ہمیں. وہی انکار کرنے والوں کے لیے آگ کی دھمکی، بشارت ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت، شاباش. جنت میں نعمتیں، نہریں، پھل، پاکیزہ بیویاں، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا. ویری گڈ. تو یہ تین ہم نے اس سے اسباق ہم نے سیکھے. اب ہمیں پتہ نا ہم اس ماڈل کے مطابق اس کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں. تو اب ہم دعا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم پلان کیا کریں گے، دونوں چیزیں اب ہم نے دیکھنی ہیں. دعا یہ کریں گے، اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور ایسی بات اور عمل کا جو اس جنت کے قریب کرے، اور میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں تیری آگ سے، اور ایسی بات اور عمل سے جو اس آگ کے قریب کرے. تو بڑی اچھی دعا ہے، اس کو یاد کریں اور یہ ہمیں مانگنی چاہیے. اور پھر ہم اپنا احتساب کرتے ہیں، اور پھر ہم پلان بناتے ہیں. صرف دعا سے تو کام نہیں ہوتا نا، ہمیں پتہ ہے.
تو پلان ہم مثلاً یہ بنا سکتے ہیں کہ میں قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بناؤں گی اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے نیک کام کروں یا کروں. تو ہمیں کہاں سے پتہ چلے؟ قرآن اور سنت سے ہی پتہ چلے گا نا ہر چیز کا. ان کا مطالعہ کریں گے، اس کے مطابق ایمان کو مضبوط بنائیں گے اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے نیک کام کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو ایمان لاتا ہے اور نیک کام کرے گا اس کے لیے پھر جنت کی بشارت ہے. تو اس طرح سے ہم ان آیات کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ لائیں گے. الحمدللہ ہم نے دیکھ لیا. اب ہم اس آنے والے ان میں اسما اور جو ہیں افعال ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسما میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے ان کے واحد کے جمع اور جمع کے واحد ہمارے لیے آ جاتا ہے نا. ہاں وہ ہمارے آتا ہے، یہ ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے. ناس کس کی جمع ہے؟ انسان کی. ٹھیک ہے، یہ ہم یاد رکھیں گے. انسان واحد اور ناس الناس جمع. ہجارہ یہ حجر، اس پہ زبر ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس پہ زبر ہے. حجر اسود ہم کہتے ہیں نا، حجر اسود، تو اس پہ زبر ہے، جمع والے میں زیر ہے. اور گولتا آتی ہے، لگتا ہے کہ یہ واحد ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ہمیں پتہ ہے نا حجر اسود سے تو حجر جو ہے یہ واحد ہے اور حجارت جو ہے یہ اس کی جمع ہے اور اس کے زیر آتا ہے. مجھے اس لیے یاد ہے کہ یہ میں نے غلطی کی، یہ توقع اس پہ. اس کے بعد یہ ہمیں یاد ہے کہ جنہ جو ہے وہ گولتا کے ساتھ ہے تو الف تا کے ساتھ اس کی جمع بنتی ہے. جنات اور باغات، ٹھیک ہے، جنات نہیں، اس میں زیر آئے گی نا اس زبر کے ساتھ. جنات جنہ اور جنات، ٹھیک ہے، باغات. الحمدللہ ہم نے یہ دیکھ لی. اب جو ہے اور انہار. انہار جمع ہے، اس کی واحد کیا ہوگا؟ نہر. نہر نہر یہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے. آج والے ہم مؤنث کی. سمارا بھی واحد ہے تو سمارات گولتا کے ساتھ. ہاں نارملی تو یہ الفتا گولتا سنگولر ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، اور الف تا والی اس کی جمع سالم جمع بنتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو انہار ہے یہ کون سی جمع ہے؟ یہ ٹوٹی جمع مکسر. ٹھیک ہے، جمع مکسر. اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے. ازواج ہمیں پتہ ہے جمع زوج کی جمع ازواج. زوج کے جو زواج اچھی طرح سے ہم یاد کریں گے کیونکہ یہ ہمارے اس میں آ جاتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا. اب آگے افعال. سب سے پہلے ہم صحت مند افعال دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کمزور افعال دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک کوشچن کر سکتی ہوں؟ جی جی بیٹا کیجیے. یہ جو ہجارہ تو ہے تو وہ گول تا کی وجہ سے پھر یہ مونس ہوگا؟ نہیں، ہمیں مونس لگتا ہے لیکن یہ اصل میں جمع ہے. آپ نے حجر اسود سے یاد رکھے کہ حجر اسود ایک ہے، وہ واحد ہے. ایکسیپشنز تو ہوتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں کھڑکی ضرور کھلی رکھے، جی تو یہ ایکسیپشن ہے. اس کو ہم نے یاد یہی رکھنا ہے کہ حجر اسود سے یاد رکھے کہ وہ واحد ہے، یہ گولتا ہے لیکن یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یعنی ویسے حجر کا وہ ہے مذکر ہی ہے. جی وہ مذکر حجر ہاں ٹھیک ہے. اشارہ ہے. تھینک یو. اب ہمیں یاد ہے ہم نے فعلا کا سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو افعل افعلو، لا تفعل لا تفعلو، پھر یفعل یفعلو یفعلونا، تفعلو تفعلونا. ایکچولی یہ تفعلونا ہے، یہ تفعلونا ہے. لم جو ہے اس کا نون غائب کر دیتا ہے اور اس فعل مضارع کا معنی ماضی میں لے جاتا ہے. ڈیڈ ناٹ، ہم نے لم سیکھا تھا ڈیڈ ناٹ. تو بیسیکلی تو یہ فعلا سے ہی بنا نا. اگر ہم یہاں سے یفعلو اس کے بعد کریں یفعلونا، تفعلو افعلو تفعلونا، یہ تفعلونا ہی ہے. لیکن لم اور لن جو ہے اس کا نون غائب کر دیتے ہیں. یہ ہم اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے. تو اس لیے یہ 6 چابیاں ہم فعلا ہی کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، فعلا، یفعلو، افعل، فاعل، مفعول، فعل. یہ تو ہمیں پہلا سورہ اور سب سے پہلا باب جو ہم نے کیا تھا، جو فتح والا، فعلا فتح فتح جعلا، ہم نے اس میں کیا تھا. کافرین. اب کافرین آپ کے حساب سے کیا ہے؟ یہ اسم فائل کی جمع ہے. ٹھیک ہے، کافرون کی جمع کافرین آتی ہے، یانون والی جمع. ٹھیک ہے، تو اس کا باب کیا ہے؟ اس کا باب ہے نصرہ.
कफरा उसी तरह से जैसे नसारा यंसरू, तो कफरा उसने इनकार किया, यकफुर उकफुर, काफिरुन मकफूरुन कुफ्र। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नसरा में ये पेश वाला फेल अमर बनता है, बाकी सब में जेर वाला आएगा, इफ़अल इफ्ता इस्मा, ठीक है, ऐसे बनते हैं, याद है ना हमें। अब हम नेक्स्ट जो है तो देखिए, आमिलू, ये इसका क्या बाब है, बोले बोले जल्दी से। आमिला समिया मेला समय, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो समय आ गया सीन मल के साथ, ठीक है। आमिला यामल यमलु इमलु। मिलुन मूलुन। आमिलून अमल। देखिए ये डिफरेंट होते हैं, इसमें दोनों में जबर है, ये हमने याद रखने, अमल उनों में याद भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। रुज़िकु, ये अब चूंकि पेश आ गई, ये हमने बताया कि ये पैसिव है, वरना ये होना क्या था, रजा का रजाकू होना चाहिए था। तो लेकिन ये मजहूल है, मजहूल हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जैसे पहले पे पेश आ जाती है, दूसरे पे जेर आ जाती है, फाला से हम कहते हैं फुएला बन जाता है, तो ये वो बन जाता है। जी करवाइए चेचा अपनी, रजा का कि ये भी नसरा का है, कोई करवा। रज़कन यरज़ुकु उर्ज़ुक राज़िकुन मरज़ूकुन रिज़्कुन। शाबाश, ठीक है ना, रिस्क ये डिफरेंट डिफरेंट आते जाते हैं, हमें पहले ये सारी टेबल हमें सारे ही याद है आज वाले, तो खालादा भी नसरा के, ये भी बेटा करा दें, वो हमेशा रहे। खालदा यखलुदु उखलुद खालिदुन डैश, खुल्दुन नहीं डैश, डैश डैश पहले, खालिदुन। डैश। डैश का क्या मतलब है, इसका मफूल नहीं है, ये जी इस जो है मस्तर दो हैं, जी। खुल्द और खुलूदुन, ठीक है। डैश अगर हम खालिदुन डैश खुल्दुन खुलूदुन, खुलूदुन। खुलूदुन, ये डैश बोलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमें लगेगा कि ये मफूल है और ये जो है मस्तर है। जी खालिदुन हमेशा रहने वाला, तो इसकी जमा खालिदून वाउन वाली जमा बन गई, ठीक है, यानी इसम फाइल की जमा है, ऊपर काफिरिन भी इसम फाइल की जमा थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तजरी, हमने हमने पढ़ा था जरा, जरा यजरी, इजरी, जारिन डैश जरा, जी। जरायान, ठीक है। तो वो जारी हुआ, अब यजरी, और इसी से फिर आगे आएगा ना तजरी, तो हिया तजरी हिरन में आता ना, मुअन्नस वाला, क्योंकि अनहार भी जो है वो मुअन्नस है, ठीक है, इस वजह से यहाँ ये हम याद रखेंगे, तजरी जो है कि अब क्या आ गए हैं, कमजोर अफाल आ गए हैं, ठीक है। हदा यहदी की तर्ज पे जरा यजरी, इसी तरह से तजरी, और यही है तजरी हमने क्यों कहा, क्योंकि वो मुअन्नस है। अब कालू तो किससे बन रहा है, इसका क्या बनेगा, क्या बनेगा इसका पहला माजी का सीगा, काला, काला सबसे ज्यादा बार आने वाला फेल काला है, 1715 बार, ठीक है। हाँ जी करवाइए काला की चाबियां। काला काल यकूलु यकूलु कुल काइलुन मकूलुन कौलुन। कौलुन, शाबाश। तो इसका कोड आ जाता है का, और बाब इसका क्या है, नसारा है। हमें कैसे पता चलता है नसारा, क्योंकि ये पेश के साथ इसका फेल अमर आ रहा है, ठीक है। हमें पता है कि ये कमजोर इसमें होते हैं, अली व या, और ये एक दूसरे से रिप्लेस कर देते हैं, थक जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हम, और कभी कभार हमजा जो है ना इनकी जगह आ जाता है, यहाँ पे कायलून में देखिए हमजा आया है। तो का जब कोड हमें पता चल जाता है, तो उससे हमें आसानी होती है, काना का भी फिर इसी तरह से बन जाएगा, काना या कूनो कुन, ठीक है। काइन, उसमें डैश, उसमें मफूल नहीं होता, कौन। तो का ये कोड आ गया, ये हादाल हदा, ये भी कोड आ गया, ये हदा यहदी की चेजर्स पे ही बन जाता है, जरा यजरी, ठीक है। तो ये हम कोड्स का हम ये फायदा होता है कि हमें उसी पैटर्न पे बनाना आसान होता है, तो ये कोड्स हैं, ठीक है। इसी तरह हदा के पैटर्न पे आता याति जी, इसके भी करवाइए छह चाबियां, शाबाश। अता यअती इती
आतिन मातियुन इतियानुन। देखे ना, ये डिफरेंट आ रहा है। चरयानुन इत्यानुन मिलते जुलते हैं। कौलुन इसी तरह से हम देखें कौनुन करेंगे काना के साथ। तो कोड से हमें ये फायदा होता है कि हमें आसानी हो जाती है। और किस में आते हैं कोड इनके, ये कमजोर अफाल में आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देख लिया। तो अब जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान पाठ इसका कंप्लीट कर लिया। तो अब हम जो है इसका ग्रामर का पाठ करेंगे। इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो आप उस दौरान पूछ सकते हैं। कोई सवाल हो इसके मतलब कुरान पाठ के मतलब तो पूछ लीजिए। ये हो जाएगा। स्लाइड शो में आ जाना। अब आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है, मुझे बताइएगा प्लीज। है या स्लाइड शो। ये ना रिविजन्स है, नए नए नहीं है, जो हम पढ़ चुके हैं ना उसी की हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ग्रामर्स में आज फतह के स्टाइल पे आने वाले अफआल है उनकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, फतह अभी भी हमने इसमें किया। तो एक्चुअली QC2 में हमने मेनली क्या किया था, हमने कमजोर अफआल जो है वो सीखे थे। QC1 में हमने सेहतमंद अफआल सीखे थे। फिर हमने डबल हरूफ वाले भी इसमें सीखे, है ना। तो चूंकि जब हम टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं तो उसमें सेहतमंद भी आते हैं, तो हम इनकी हमने रिवीजन करनी है। तो सेहतमंद में हमने 4 बाब पढ़े थे, फतहा नसरा दराबा समिया के पैटर्न पे। ठीक है, और फिर जब कमजोर हमने किए तो फतहा के पैटर्न पे हमने वहाबा किया, फिर दराबा के पैटर्न पे हमने वादा किया, फिर नसरा पे हमने काला किया, ज्यादा भी फिर इस पे किया, फिर दा भी नसरा के पैटर्न पे आया, फिर दराबा के पैटर्न पे ज्यादा हमने किया, हदा किया, समया पे हमने खाफा और शाह किया था। ठीक है, फिर हमने डबल हरूफ वाले किए थे जन्ना और दल्ला। ठीक है, लेकिन ये कमजोर नहीं है। इसमें एक हर्फ 2 दफा के नून नून 2 दफा आ जाएगा, इसमें लाम लाम 2 दफा आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये कमजोर नहीं है। फिर हमने हमजा वाले भी अल्फाज किए थे। ठीक है, हमारा वगैरह वो फिर वो भी हमने किए थे। अब हमने कहा कि सेहतमंद अल्फाज जो हैं अफाल, ये कुरान पाक में 9,000 बार आते हैं। जो कमजोर है वो भी 9,000 बार आते हैं, और जो डबल मरहूफ वाले हैं वो 1,300 बार आते हैं। 9,000 का क्या सिग्निफिकेंस है, कौन बताएगा? इसकी क्या खास बात है 9,000? कोई कोई गैस करें। देखें कितने सफात थे, 600 सफात। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हर लाइन में आता है। और कितनी सतरें थी एक सफे में? 15 सतरें। कैसे जरा दें? 15। 56,000। तो ये 9,000 बन जाते हैं। 600 को जब आप 15 से जरब देते हैं तो ये 9,000 बन जाते हैं। विच मीन्स के हर लाइन में एक सेहतमंद आता है, तो कमजोर भी हर लाइन में एक आता है। और ये कोई हर सफे में 2 आ जाते हैं, कहीं कहीं 3 आ जाते हैं। तो इसका मतलब है जैसे हमने सेहतमंद किए थे, तो इसी तरह से हम अल्हम्दुलिल्लाह कमजोर भी उतना ही जरूरी है याद करना, और इनको भी जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये भी कोई हर एक में हर सफे में 2 आ जाते हैं, कहीं कहीं 3 आ जाते हैं। 1200 होते तो 2 2 आते, 1,300 है इसका। कमजोर ज्यादा तंग करते हैं वैसे ना। कमजोर जो है वो भी 9,000 बार है, यानी हर लाइन में एक कमजोर आ जाता है और हर लाइन में एक सेहतमंद आ जाता है। तो इसलिए हम इन सबको सीखेंगे। देखें ना, काला, काना, कुंता, ये कितनी दफा आती हैं चीजें। जी। वादा, ज्यादा, वहाबा, ये इतनी दफा चीजें आती हैं। अगर हम कमजोर नहीं सीखेंगे तो हमें तर्जुमा कैसे आएगा? इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों को ही सीख लिए। और फिर हमने जो है हमने कैसे याद किया था, आपको याद ही है कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा। इसे दुआ करो हदायत की दा हदा। ठीक है, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। भगवान रखो वरना भटक जाओगे। हमने काफा और शाह भी पढ़ा, और फिर हमने
حمزہ والے جو تھے وہ بھی پڑھے. تو یہ ہم نے تھوڑا سا تعارف کر لیا. تو اب جو ہے فاتحہ کے اسٹائل پہ جو آنے والے افعال ہیں جو اس کورس کے قرآن پاک میں ہم نے پڑھے ہیں، ہم نے ان کو ہم نے ریوائز یا ریویژن ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ ہے ہم اس کا جو شارٹ ٹیبل یا 6 چابیاں ہیں اس کو ہم شارٹ ٹیبل کہتے ہیں. 3 چابیاں ہوتی ہیں افعال کی. ٹھیک ہے. ماضی کا پہلا، پھر مدارے کا پہلا، اور یہ اس کی چابی، اور اس کے بعد عمر کا پہلا. امر اور نہیں کی. چونکہ اگر ہمیں یہ پتا ہے تو ہم اسے فتح فتح تو ہم سارا بنا لیتے ہیں. اسی طرح یفتح سے ہم سارا بنا لیتے ہیں، افتح سے بھی ہم 4 بنا لیتے ہیں. پھر 3 آ جاتے ہیں ہمارے اسما. ٹھیک ہے. اس میں اسم فاعل آ جاتا ہے، مفعول آ جاتا ہے، اور مصدر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم ریوائز کی ہم کر چکے ہیں. یہ ریویژن ہی ہے. اب آپ ہاتھ کھڑے کرتے جائیں، کوئی اس کی 6 چاپیاں کراتے جائیں. جی کون کرائے گا فتح کے؟ جی میں کروں. کروائیے. فتح نے فاتحہ، یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح. ٹھیک ہے. سسٹر طاہرہ اقبال ہمیں کروا دیجئے. فعل سسٹر طاہرہ. یفعل، فعل جی یفعل، یفعل. افعل، فاعل، مفعول، فعل. اب دیکھیں فاتح، فاعل، مفتوح، مفعول، ایک پیٹرن چل رہا ہے. افتح، جی افعل، لیکن جی مصدر ڈیفرنٹ ہے. فتح، جی فعل، یہ زیر آ رہا ہے. یہ چیزیں آپ نے مصدر کی یاد رکھنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کون کروائے گا؟ جعلہ کروا دیں، جلدی جلدی کرا دیں. یہ سب ہمیں آتے ہیں. جعل یجعل اجعل جاعل مجعول جعلون. یا دیکھیں اب یہ جالون آ گیا، اس میں زبر کے ساتھ آیا. فتح کس سے ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے. اور پہلا جب آپ کہیں تو اس کا ترجمہ ضرور بتایا کیجیے. فتح اس سے کھولا، فعلا اس نے کیا، جعلا اس نے بنایا. ٹھیک ہے آیا. جی. سسٹر نائلہ ناز آپ نیکسٹ کرا دیں. خدا، خدا اس نے دھوکہ دیا. کرائیے. خدا، یغدع، اغدع، قادم، مغبون، قدام. خدا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے، یہ ہمیں یاد ہے. باقی دیکھو ایک ہی پیٹرن چل رہا ہے، ایک ہی پیٹرن چل رہا ہے. سب اس کے فعل امر زیر سے بنے گی، اسی طرح سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. صرف اس میں چینج ہے. تو یہ ہم نے یاد رکھنے ہوتے ہیں. مصدر کرتے ہیں ہم، ماشاءاللہ کر لیا ہے تو زبان میں بھی کر. پھر صحابہ کا کون کرائے گا؟ یہ بھی کرا دیجیے بیٹا. ذهب، یذهب، اذهب، ذاہب، ڈیش. ڈیش، ذہاب. ہاں اس کا ٹھیک ہے. مطلب ہے وہ گیا. ہو گیا. شاباش. ٹھیک ہے. اور اگر ذہابہ کے بعد بی کی پریپوزیشن آ جاتے ہیں، ذہب اللہ بنورہم، تو وہ آ جاتا ہے لے گیا. تو لے گیا کے معنی آ جاتا ہے بی کی پریپوزیشن کے ساتھ. ہم کہتے ہیں ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کا نور لے نور گیا. لے گیا، چھین لیا، لے گیا. اس پریپوزیشن کے ساتھ چینجز آ جاتے ہیں. تو یہ سارے افعال کس پیٹرن پہ ہیں؟ یہ فتح کے. فاتح، فاتح. اس کے بعد پھر ہم نے قطع بھی پڑھا تھا. قطع کا کون کرائے گا؟ قطع کاٹنا یا قطع کرنا یا توڑنا. قطع یقطع، کاٹا، یقطع، اقطع، قاطع، مقطوع، قطع. ٹھیک ہے کہ وہ جو کاٹتے ہیں اس کو، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جوڑے رکھیں. ٹھیک ہے. یہ ہم نے یہ سب پڑھ چکے ہیں. تو یہ دیکھیں سب ایک جیسا پیٹرن چل رہا ہے. اور یہ کون سا باب ہے؟ فتح. فاتح. کیا فتح کا باب ہے. فا سے ہم اس کو لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو میں یہ نمبر بتائے ہوئے کہ یہ کتنی کتنی بار جو ہے یہ آئے ہیں. تو یہ ہم نے ریوائز کر لیے جتنے بھی ہم نے فتح کے پیٹرن پہ افعال جو ہیں وہ آئے تھے. فتح، فعل، جعل، خدا، ذہب، قطع، یہ 6 ہم نے جو ہے وہ کی. اب اس امپورٹنٹ کیا بات ہے، دیکھیں ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے کتنی محنت کی ہے. ہم نے 6 افعال پہ مشق کری.
یہ جو 6 افعال ہیں یہ 535 دفعہ آئے ہیں قرآن پاک میں، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم ٹوٹل افعال دیکھیں جو فتح کے پیٹرن پہ ہیں وہ 130 ہیں. 130 افعال ہیں جو 1500 مرتبہ آئے ہیں. اب اگر ہم کہیں کہ جی ان میں سے 130 کا تیسرا حصہ ہم کریں تو 40، کوئی 43 ہم اگر کریں تو وہ 500 دفعہ آئیں گے، ویسے اگر ہم سوچیں. لیکن مزے کی کیا بات ہے کہ یہ والے 6 افعال جو ہیں وہ بہت زیادہ بار آئے ہیں. 535 بار یہ 6 آئے ہیں. باقی 124 جو ہے وہ تقریباً 1000 مرتبہ آئے ہیں، بلکہ 1000 سے بھی کم ہی کر لیں، 995 دفعہ. تو انہوں نے اتنی محنت کی، ہمیں وہ افعال پہلے زیادہ سکھا دیے، ریوائز کرا دیے جو بہت زیادہ بار آئے ہیں. اس طرح تو ہمیں ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ 6 افعال جو ہم نے کیے ہیں ابھی ریوائز کیے، فتح، فعلا، جعلا، یہ تو ہمارے کسی ون میں ہم نے کر لیے تھے. فتح، ذہبا، قطع، تو یہ کتنی بار ہے؟ 535 بار یہ 6 آئے. تو یہ تو 30 آتے ہیں ٹوٹل قرآن پاک میں جو فاتحہ کے سٹائل پہ آتے ہیں، اور وہ ٹوٹل آتے ہیں 1500 دفعہ. 6 سے ہم 1/3 سے زیادہ ہمیں آ جاتا ہے صرف 6 کو یاد کر. کتنی امپورٹنٹ بات. تو ان کو انشاءاللہ تعالی ہم نے ریوائز کر لیا، ہم ان کو اچھی طرح سے یاد رکھیں گے، اور اپنے ہوم ورک میں بھی اسی طرح سے الحمدللہ ہم نہیں کریں. اب ان کی بیس پہ ہم بول چال کریں گے تاکہ ہمیں یہ پکا ہو جائے. ٹھیک ہے، حل فتحت، اب نعم فتحت. نام فتح. ویری گڈ، آپ نے یاد رکھا کہ تا کا جواب ہم تو سے دیتے. ایکسلنٹ. حل فتح تم، نعم نعم فتحت. فتحنا. تو تم کا جواب ہم نا سے دیتے ہیں. ویری گڈ. حل تفتحو، نعم نعم وقتہ افتحو، افتحو، تفتحو کا جواب افتحو، سنگل سے نا، یہ یہ افتحو. دیکھ لیتے ہیں، افتحو آ گیا نا، یہ دیکھو، تفتحو، افتحو. تفتحونا کا جواب آئے گا نفتحو. حل تفتحونا، اشارہ دیکھیں نا، نام نعم نفتحو. نفتح نفتح. یہ ماضی کے تھی ایک تو کی، یہ ہم نے فعل مضارع کا کر لیا. ٹھیک. افتح، کھول، کیا جواب آئے گا اس کا؟ فعل مضارع سے جواب دیتے ہیں. افتحو کہ میں افتح. افتح، افتحو اس میں پیش آئے گی، یہ مضارع ہے، جی جی افتح. اس میں نہیں آتی نا، اس میں سیت ون میں جزم آتی ہے. اب اگر افتحو ہے تو پھر کیا آئے گا؟ اب یہ اشارہ دیکھ، یہ اشارہ، یہ افتحو کا اشارہ تھا تو یہ کس کا اشارہ ہے؟ تفتح. نفتحو. نفتح. نفتح. ویری گڈ. نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ امر کا جواب، نہیں کا جواب جو ہے فعل مضارع سے آتا ہے. واحد ہوگا تو افتحو، اور جمع ہوگا تو پھر نفتح. ٹھیک ہے. افتحو، افتح، کھول، وہ کہتا ہے میں کھولتا ہوں. افتحو، کھولو، ہم کھولتے ہیں. ٹھیک ہم ہے. کھولتے. ہاں شاباش، ایسے ہم یاد. اب اگلا، حل جعلتا، نعم نعم جعلت. جعلت. ایکسیلنٹ. حل جعلتم، نعم نعم جعلنا جعلنا. ویری گڈ. باری باری کرنے، بے شک ایسے بھی بولتے ہیں. حل تجعل، اشارے دیکھیں. تجعلو، نعم اجعلو. نعم اجعل. تجعلو. حل اجعل. تجعلون، نام نعم نعم نجعلنا نجعل. لو. اشارے نجعلو. کریں گے تو آپ کا جواب کبھی بھی غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اجعل، اجعل اجعلو. اجعلو، اجعل. اجعلو. اینڈ میں یہ ہم مدارے سے جواب. اجعلو. اجعلو کا کیا جواب آئے گا؟ اجعلو اجعلو. بس یہ کانسیپٹ رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی سوال جواب غلط نہیں. حل فعلتا، نعم 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 فعلتو. حل فعلتم، نعم فعلنا. ہاں فعلنا، مدال تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں ہم. حل تفعل، فعلنا. حل تفعل. نعم افعل ویری افعل. افعل، افعلو، افعل نہیں کہنا، افعلو. افعلو، افعلو. حل تفعلون، نعم نعم نفعلنا تفعلو. ویری نعم نفعل ویری نفعلو. بالکل ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے. افعل،
أفعل أفعل افعلوا very good افعلوا نفعلو नफअलू वही पैटर्न देखे रिपीट होगा ना। ता का जवाब तू से, तुम का जवाब ना से, तफअलू का जवाब अफअलू से, तफअलूना का नफअलू से, और इफल का भी अफअलू से और इफअलू का नफअलू से। इशारे कीजिए कभी आपके सवाल जवाब कर। हल खदा का नाम, नाम कदा बल्कि ला कह देंगे, माँ कह देंगे ना, माजी है। धोखा देना अच्छी बात नहीं है ना। माँ खदा मा नहीं, कदा मैंने धोखा नहीं दिया। ठीक है, मैंने धोखा नहीं दिया। माँ, माजी में नफी हम करते हैं माँ से, और फिर मुदारे में करते हैं हम ला से जनरली। हल खदा खदा ना, मा माँ खदा, خدع खदा ना माँ खदा ना, शाबाश। हल तख्तऊ, ما أقدأ ला, अब ला आ गया ना, फिर मुदारे आ गया। لا माजी का माँ से नफी करेंगे और फिर मुदारे की ला से। ला अख्तर, हल तख्तऊना, لا لا نخدع نقبل ला नख्तऊ, नखदाऊ ला नख्तऊ, वेरी गुड। अब अगर ला तख्तऊ, अब ये नफी नहीं का आ गया। ला हल तख्ता, ला لا तख्ता, धोखा मत दो। तो कहते हैं, ला अख्तऊ, मैं धोखा नहीं दी। ना अख्ताऊ ला अख्तऊ, ला आया ना, ये फेल नहीं हाँ आया। तो धोखा दो हाँ, हमारे तो नहीं कहेंगे ना धोखा दो, बुरी बात है, तो हमने नहीं को इस्तेमाल लग गया, ला तख्ता। अब जब इसमें देखे जज्म आता है ना, अब जो सेधमत अफ़आल है उनके अमल नहीं में सुकून होता है end में। ला अख्ता, ला तख्तऊ, ला, क्या जवाब आएगा? नखदाऊ नफ, नखदाऊ नखदाऊ वेरी गुड। हल जहबता, नाम हाँ नहीं जहबतु, ता का जवाब तू अब से। हल जहबतुम का जवाब, نعم नाम ذهبنا ذهبنا हाँ वेरी गुड। हल तजहबु, इशारे देखें, हल तजहबु नाम नाम अज़हबु أذهب अजहबु, हल तजहबूना नाम نعم अज़हबू نذهب ना नज़हबूना वेरी गुड। नजहबूना नहीं نذهب होता, नून पहले आ गया, अब दोबारा नहीं आना। نذهب हाँ नजहब, ठीक है, ये हमने याद रखना। इज़हब अजहबू, أذهب वही जवाब। इजहबू का क्या जवाब नज़हब आएगा? नज़हबू अबू। अमर और नहीं का जवाब भी फेल मदारे से आता है। नहीं वाले में जाहिर है ला आएगा साथ, और अगर अमर है तो उसमें सिंपल अजहबू या नज़हब। वेरी, हल कताका, माँ का, ما मा मैंने तू नहीं कोई रिश्ता तोड़ा या काटा। हल कता तुम, ما मा قطعت कत्ता माँ, ना माँ कता, वेरी गुड एक्सीलेंट। हल तक हल तक़तऊ أقطع ला ला, वेरी गुड, ला ला अक, बिल्कुल ठीक। ताऊ हल तख्तऊना, ला لا لا نقطع नक़तऊ एक्सीलेंट, शाबाश, बिल्कुल सही, आप लोगों को याद है। ला तख्ता, ला لا لا अक़तऊ أقطع ये नहीं वाला, ला अख्ता, أقطع ला तख्तऊ, ला नक़तऊ यही देखिए, एक अब हमने 6 के 6 रिपीट किए हैं, और ये 535 बार आए हैं। टोटल जो आए हैं वो 130 फतह के पैटर्न पे आए हैं, लेकिन वो टोटल मिला के 1500 बार है। और सोचे 130 में से 6 निकाले और 6 हमें 1/3 से ज्यादा आ गए। तो उन्होंने कितनी मेहनत किया है कि वो हमें सिखाया जो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आते हैं, ताकि हमें तर्जुमा में आसानी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेटा आपको वही सब कुछ है जो भी हमने किया, जो आपने अपनी वर्कबुक में करना जी है। और यहाँ इसके माने आपने, और जी अल्हम्दुलिल्लाह, साथ होमवर्क आपको जरूर याद है। 2 तिलावत के होते हैं, कम से कम 10 मिनट मुसहफ से पढ़िए, और 10 मिनट जो आपने याद किया अपने हाफिज़े से रिवाइज कीजिए, किताब से पढ़िए, जो हम आपको PDF स्लाइड्स भेजते हैं उनसे पढ़िए, और वीडियो सुनिए, देखिए, अपने एक साथी से बातें करिए, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप सब मुंतखब हैं, यू आर ऑल चोजन वन।
اور چنا کس نے ہے، آپ کا انتخاب کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور کس کے لیے کیا ہے؟ کہ ہم اس کی کتاب. الحمدللہ. میں یہ بھی دعا کیجئے، جو بھی جتنی علم آپ ان سبوں کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ قرآن کی کلاس میں مدد. پلیز اپنے اللہ مائک آف کر دیں، مائک آف کر دیں، ریکارڈنگ میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو الحمدللہ آئیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.